کسی انسان کا بدن فی نفس ہی ناپاک نہیں ہوتا، اگر کوئی خارجی چیز ہے تو وہ الگ بات ہے۔ تو کسی نے یہ مشہور کر دیا تھا کہ آپ کسی غیر مسلم کے ہاتھ سے پانی نہیں پیتے۔ ایک خاتون کی شادی ہوئی، یہ صوفیہ کے ساتھ صوفیہ چونکہ انسان سے محبت کرتے تھے اس لیے تمام انسان ان سے محبت کرتے تھے، قطع نظر اس کے کہ اس کا مذہب کیا ہے۔ تو اس نے کہا، اس خاتون نے کہا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ بابا فرید کے پاس جاؤں گی اور جا کے انہیں اپنے ہاتھ سے شربت پلاؤں گی، یعنی اس نے عقیدت میں کہا۔ لوگوں نے کہا جی نہیں وہ تو نہیں پیتے پانی، ان کا خیال یہ تھا کہ چلو یہ جائے گی تو وہ نہیں پئیں گے تو پھر یہ ذرا بد دل ہو کے واپس آئے گی، تو وہ چلی گئی۔ تو رمضان کا مہینہ نہیں تھا لیکن بابا صاحب روزے سے تھے، تو اس نے جا کے صورتحال بتائی کہ حضرت میں اس لیے حاضر ہوئی ہوں اور میں یہ شکر کا شربت بنا کے آپ کے لیے لائی ہوں، تو آپ اسے نوش فرمائیں۔ آپ نے خادم سے کہا بھئی یہ شربت رکھ لو، روزہ اس سے افطار کریں گے۔ وہ چونکہ پہلی بدگمان اس کو کر دیا گیا تھا، انہوں نے کہا جی بابا صاحب تنخواہ رہے ہیں مجھے، تو وہ کہنے لگی کہ نہیں میں اپنے ہاتھ سے آپ کو پلاؤں گی۔ اب آپ نے سوچا کہ ایک طرف نفلی روزہ ہے جس کی شریعت نے اجازت دی ہے کہ اگر ایسی کوئی صورتحال آ جائے تو روزہ افطار کر لیا جائے، لیکن اس کی پھر قضا کرنی واجب ہو جاتی ہے، اور دوسری طرف یہ ہے ایک انسان کا معاملہ ہے جو بڑے احترام کے ساتھ مجھے اس طریقے سے شربت پلانے کے لیے آئی ہیں، تو آپ نے فرمایا بھی شربت لے آؤ۔ وہ شربت لائے تو آپ اس خاتون نے آپ کو وہ پیالہ بھر کے دیا اور آپ نے نوش فرما لیا۔ جب وہ چلی گئی تو لوگوں نے کہا حضرت یہ آپ نے کیا کیا کہ آپ نے روزہ توڑ دیا؟ آپ نے فرمایا دیکھیں جو صوفی ہوتا ہے نا وہ دین کی روح کو سمجھتا ہے، دین کے مغز کو سمجھتا ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، حضرت بایزید بستامی ایک مرتبہ گئے، نفلی روزہ رکھا ہوا تھا اور لوگ بہت زیادہ احترام کے لیے آ گئے اور ہاتھ چومنے لگے، پاؤں چومنے لگے، تو آپ نے کچھ محسوس کیا کہ میرے دل میں کچھ برتری کا احساس پیدا ہو رہا ہے، اس رویے کی وجہ سے میرے دل میں کچھ برتری کا احساس آ رہا ہے۔ آپ یہ سمجھتے تھے کہ روزے کی قضا تو ہو جائے گی، لیکن اگر میرے دل میں تکبر آ گیا نا میں مارا جاؤں گا، میرا تکبر جو ہے مجھے مار دے گا۔ اور یہ دین کا فہم ہوتا ہے جو جھگڑنے والوں کو نصیب نہیں ہوتا، عمل کرنے والوں کو میرا رب عطا فرماتا ہے۔ جب ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم نکلے نا تو پیچھے 2-3 غلام چل پڑے، بندے چل پڑے۔ آپ نے فرمایا چلے جاؤ، تم میرے پیچھے پیچھے آؤ گے نا، اس میں میرے لیے تکبر کا امکان ہے اور تمہارے لیے ذلت کا امکان ہے۔ یہ ہے دین کا مقصد۔ تو بہرحال تو آپ نے حضرت بایزید بستامی نے جب دیکھا نا لوگ اس طریقے سے کر رہے ہیں، انہوں نے پانی کا گلاس منگایا، روزوں کا مہینہ تھا، اور پانی پینا شروع کر دیا۔ تو لوگوں نے آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، سارے چھوڑ کے چلے گئے۔ کسی نے کہا حضرت یہ کیا کیا؟ آپ نے فرمایا روزے کا تو میں کفارہ دے دوں گا، لیکن اگر میرے دل میں تکبر آ جاتا تو تکبر مجھے مار دیتا۔ یہ سوچ اہل تصوف کی ہوتی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، تو بابا صاحب نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں نے روزہ توڑ دیا تو نفلی روزہ تھا نا، تو میں اس کی قضا رکھ لوں گا، روزے کی قضا تو ہے نا، لیکن اگر کسی انسان کا دل ٹوٹ جائے اس کا کوئی بدلہ ہمارے پاس نہیں ہوتا۔ تو جب وہ واپس گئے
وہ میاں بیوی، انہوں نے جا کے پوچھا، لوگوں نے پوچھا کہ بھی کیا بنا؟ بابا صاحب نے پانی پیا؟ انہوں نے کہا بابا صاحب نے نہ صرف پانی پیا بلکہ ہمارا شربت پینے کے لیے بابا صاحب نے اپنا روزہ بھی افطار کر لیا، روزہ بھی توڑ لیا۔ تو ان لوگوں کے دل جو تھے وہ اسلام کی طرف مائل ہو گئے کہ جن بندوں کا اتنا، یہ صوفیاء جو تھے نا، ان کا طریقہ یہ تھا، یہ کسی بندے سے جھگڑا نہیں کرتے تھے، الجھتے نہیں تھے، ان کا کردار اتنا بلند تھا کہ لوگ ان کے کردار کو دیکھ کے سوچتے تھے جس مذہب کا ماننے والا اتنی عظمت والا ہے وہ مذہب کتنی عظمت والا ہوگا۔ تو وہ پوری بستی جو تھی وہ بابا صاحب کے اس عمل کی وجہ سے مشرف با اسلام ہو گئی۔ یہ ہے اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر و زندیق۔ اللہ تعالی ہمیں دین کا فہم نصیب فرمائے۔